نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اسم الہی الباسط یا باسط کچھ خواص بیان کریں گے۔ خواص کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھے، یہ تو وہ خواص ہیں جو ہمارے تجربے میں ہیں، ہمارے تجربات میں آئے ہیں، ورنہ اس کے خواص انگنت ہیں، میں اور آپ بیان کر نہیں سکتے۔ اس میں باسط وسعت کرنے والا، کھولنے والا، وسیع کرنے والا، اس کے حروف کے اعداد جو ہیں وہ 72 بنتے ہیں، 72۔ ہر نماز کے بعد 140 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ مشکلات میں آسانیاں فرما دیتے ہیں، مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں، مشکلوں سے نکلنے کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 3 رات میں، یعنی 3 دن 3 راتوں میں آپ 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل کر لیں اور پھر روزانہ اس کو کم سے کم 100 دفعہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق غیب سے عطا فرمائیں گے، غیب سے امداد ہوگی۔ تنخواہ کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے، تنخواہ بڑھ جائے گی۔ کاروبار میں تنگی ہے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ڈال دیں گے۔ پیسے کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ پیسے میں برکت عطا فرمائیں گے، اور تھوڑا پیسہ بھی بہت سے کاموں کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسے ہی 72 مرتبہ اگر آپ روزانہ پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد روزانہ پڑھتے رہیں 72 مرتبہ یا باسط، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آفتوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور آپ کے رزق کا انتظام فرماتے رہیں گے۔ شاید ہمارے لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یار یہ اتنے فوائد ہیں، خزانے ہیں یہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر اللہ نے نہیں بھیجا مجھے اور آپ کو کہ کمپنیاں بناؤ کمائی کرو۔ ہاں، ہماری ضرورت تھی، ہم نے بنائی، ناجائز نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گاڑی بنگلہ لوگے لے کر کام کرو گے تو جنت میں جاؤ۔ اللہ نے صرف اس لیے بھیجا کہ تم ہمارے احکامات پر عمل کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تو موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا کہ ہم جانیں، تمہارے سامنے رکھ دیں اس بات کو کہ کون صحیح عمل کر کے آیا، کس نے عمل کیا، کیا عمل کیا، کس نے اچھا کام کیا، کس نے برا کیا، کس نے نیکی کی، کس نے بدی کی۔ تھوڑا سا یقین ہو جائے۔ جانوروں کے کسی جانور کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، روز گوشت کھاتے ہیں۔ کبھی سنا کوے نے کمپنی بنا لی؟ بات ٹھیک ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن مکلف ہم بھی نہیں ہیں کہ کمپنی بنائیں گے، مکلف ہم بھی نہیں کہ بڑی دکان بنائیں گے، مکلف ہم بھی نہیں ہے کہ لینڈ کروزر میں گھومیں گے تو جنت ملے گی۔ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو اختیار کر لیں، اپنے ورد میں رکھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے سارے انتظام کریں گے، سب انتظام ہوں گے، دنیا بھی اچھی، اور رزق کی جو ورد آپ نے کیا، جو آپ نے ذکر کیا، جو اللہ کو یاد کیا، قیامت کے دن آپ کو وہ اللہ تعالیٰ برکات دکھائیں گے۔ آپ جنت میں جا کے اپنے ذکر کی چیزوں کو دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں بنائی، کہ تم نے فلانا ذکر کیا تھا، یہ فلانا ذکر کیا تھا، یہ چیز فلانے ذکر کی وجہ سے عطا کی گئی۔ کہ سوچے گا کاش میں کچھ کرتا ہی نہیں، بس پیدائش کے بعد جب سے ہوش سنبھالا اپنا ذکر کرتا، اپنے رب کو یاد کرتا، تو آج کیا کیا نعمتیں اس سے بھی بڑھ کے مجھے عطا کر دی۔ بہرحال اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا، ایک اور چیز ذہن میں آیا، میاں بیوی میں ناچاقی ہو، ان کی آپس میں نہیں بنتی ہو،
بھلے فن جعفر والوں نے بھی آپ کا انکار کر دیا ہو کہ آپ کی کوئی بہتری ہوگی، دن میں کسی بھی ٹائم بہتر ٹائم یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا بعد سے تو 300 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، چینی پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پلائیں جو بھی ناراض ہو میاں بیوی میں سے، اور چینی کو آپ کھانے پینے میں استعمال کرائیں، چائے، دودھ، شربت، کسی بھی چیز میں ڈال کے میٹھی چیز میں ان کو کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی میاں بیوی میں ایسی محبت ہوگی کہ دنیا تو حیران ہوگی، یہ خود بھی حیران ہوں گے کہ جس کو میں ساری زندگی چڑے بولتا تھا آج اس کے ساتھ اتنا پیار ہے، جس کو ساری زندگی میں بھوت کہتی رہی وہ اتنا اچھا آدمی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ فرمائے، عطا فرما دے۔ کتنی اچھی چیزیں ہیں، اچھی زندگی ہے، اچھی چیزیں اللہ نے عطا کی۔ بیوی تو نعمت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بیویاں تو نعمت ہے، آپ گینے ہیں، نہیں سمجھتے۔ بس 4 شادیوں کا یاد ہے، حقوق کسی ایک کا بھی یاد نہیں۔ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کیا میراث نہ دینے والوں کا کیا حال ہوا۔ مدرسے نہیں بچائیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آپ کو بچائے گا جہنم کی آگ سے۔ امید ہے آپ ہماری گزارشات پر عمل بھی کریں گے، اس وظیفے سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ جن کو بھی فائدہ ہو، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔